بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ہر قسم کی تعریف و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے، اور عرب درود و سلام امام الانبیاء قائد المرسلین رحمت دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے ان صحابہ کرام پر جنہوں نے آپ کی اتباع اور فرما برداری کی. کل تک ہم اس ماہ مبارک کے استقبال کی تیاریوں میں مصروف تھے، اور انتہائی تیزی کے ساتھ گزرتے دنوں کے ساتھ ساتھ آج ہم اسے الوداع کہنے کی تیاری کر رہے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ، سعادت مند ہیں وہ لوگ، اعلیٰ بخت والے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس ماہ مبارک میں اپنا تزکیہ نفس کیا، اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگیوں سے پاک کیا، اپنے گناہوں کو اپنے رب کے روبرو گریہزاری سے معاف کروایا، اور اپنے لیے جنت کو خرید لیا. اور بدقسمت ہیں وہ لوگ کہ اس مبارک مہینے کے شب و روز گزرتے گئے، لیل و نہار بیتتے چلے گئے، لیکن ان کی زندگی میں کوئی فرق نہ آیا، ان کے دن و رات میں کوئی انقلاب برپا نہ ہوا. عبادات، حسنات اور بھلائیاں انہیں اپنی طرف جاذب اور کھینچ نہ سکی، بلکہ وہ اسی طرح شیطان کے پیروکار رہے جس طرح کے رمضان سے پہلے تھے. اور اللہ تعالی ہم گنہگاروں کو، ہم خطاکاروں کو پہلے خوش نصیب گروہ میں شامل فرمائے جو اس مہینے کے اختتام سے پہلے پہلے جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ حاصل کر لیتا ہے. چند لمحات میں جو بات کہنی مقصود و مطلوب ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ اعمال 3 قسم کے ہیں. ذرا توجہ کیجئے گا، انتہائی آسان اور سادہ فہم بات، لیکن
سمجھنے کے لیے انتہائی زیادہ ضروری، اور اللہ کے فضل و کرم سے اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو پھر نیک اعمال کی طرف بڑھنا، انہیں بجا لانا، نیکیاں کرنا انسان کے لیے آسان ہو جائے۔ پہلا نقطہ ہماری گفتگو کا کہ اعمال 3 قسم کے ہیں۔ پہلی قسم اعمال کی وہ کہ انسان عمل کرے، تھک کر چور ہو جائے، پیسہ بے طریق بہائے، اپنا وقت صرف کرے، لیکن رتی برابر اسے اپنے ان بظاہر نام نہاد سو کالڈ نیک اعمال کا فائدہ نہ ہو۔ یہ اعمال کی پہلی قسم ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، بہت سے لوگ اپنی کم علمی، بے خبری یا دین سے واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے پہلی قسم کے اعمال کا بکثرت شکار ہے۔ اے اللہ، آپ تو غفور الرحیم ہیں، آپ تو بندے کے چھوٹے سے عمل پر بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، تو یہ کیا بات ہوئی کہ بندہ تھک کر چور ہو جائے، پیسے خرچ کرے لیکن اسے کچھ نہ ملے؟ آئیے اس کا جواب چند الفاظ میں اس طرح سنتے ہیں کہ جب تک اعمال کے اندر 2 بنیادی شرطیں موجود نہ ہوں، اس وقت تک عمل اس کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں۔ پہلا یہ کہ عمل اخلاص اور للہیت سے لبریز اور بھرپور ہو، اللہ کے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ عمل سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق ہو۔ ہم عام سنتے ہیں میری نیت بڑی اچھی ہے، بھائی فلاں کام کیوں کر رہے ہو؟ میری نیت بہت بھلی ہے۔ ان بھلے مانسوں سے پوچھو کہ نیت بنیادی چیز، لیکن صرف نیت کا اچھا ہونا عمل کی قبولیت کے لیے کافی و شافی نہیں ہے۔ کیا حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کا پھل بری نیت سے کھایا تھا؟ اچھی نیت سے کھایا تھا کہ جنت کا پھل ہے، لیکن چونکہ رب العالمین نے منع کیا ہوا تھا، لہذا اچھی نیت کے باوجود اللہ کو ناپسندیدہ اور ناگوار گزرا، تو انہیں اور اما حوا کو زمین پر اتار دیا گیا۔ تو اعمال کی پہلی قسم کہ اعمال بے شمار، پیسہ بھی، وقت بھی، تھکن بھی، جد و جہد بھی، لیکن ٹکے کا فائدہ نہیں۔ کیوں کہ عمل اخلاص سے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی ہے۔ دوسرا نقطہ یہ، اعمال کی دوسری قسم وہ کہ بندہ اعمال تو بہت اچھے کرے، اخلاص بھی ہو، اس میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو، لیکن پھر اپنے ہاتھوں اپنے عمل کو برباد کر بیٹھے۔ اور اللہ معاف کرے، اس طرح کے لوگوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ اور کیا اس قسم کے اعمال کا فلسفہ یا منطق یا سبب یا وجہ یا علت کیا ہے ان کی تباہی و بربادی کی؟ وہ یہ کہ بندہ اعمال تو بہت بڑے بڑے پہاڑوں جیسے عظیم الشان کرے، لیکن بعد میں شرک کر بیٹھے، شرک کیا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا، تمام اعمال
تباہ و برباد تہو بالا ہو گئے، یا بندہ نیک عمل کرے، اس میں اخلاص بھی ہو، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو، لیکن دل میں تعجب، دل میں غرور، گمنڈ، تکبر آ جائے، یا بندہ اپنے اس کیے ہوئے عمل کے متعلق معاذ اللہ پر احسان جتلانے لگے، اور یہ ایسی بری عادت کہ اللہ کو ہرگز ناپسند نہیں کہ کوئی ان پر احسان چڑھائے کہ میں نے یہ فلاں فلاں نیک عمل کیا ہے۔ اور قرآن پاک میں سورہ حجرات اس کی آخری آیات کریمہ میں جب بعض لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتلانا چاہا کہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، تو اللہ نے ٹوک دیا، روک دیا اور کہا کہ میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان مت جتلاؤ کہ تم ایمان لائے ہو، تمہاری اپنی خیر و فلاح اس میں ہے کہ ایمان لاؤ، اور اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے ایمان کی، وگرنہ تمہاری کیا مجال سکت تھی کہ ایمان لے آتے۔ تو ہرگز مولا علیم و قدیر کو یہ بات پسند ہی نہیں کہ کوئی احسان جتلائے۔ دنیا میں بھی ہم کسی کے ساتھ نیکی کریں اور پھر نیکی کے بعد احسان جتلائیں، تو جس پر نیکی کی ہوتی ہے وہ دل میں کہتا ہے یہ احسان نہ ہی کرتا تو اچھا تھا، کہ اب مرتے دم تک میری جان نہ چھوڑے گا۔ مخلوق کے درمیان یہ بات کتنی ناپسندیدہ، تو جو خالق ہے، جو ایک ایک چیز، ایک ایک نعمت عطا کرنے والا، اسے یہ بات کتنی ناگوار گزرے گی کہ کوئی نیکی کرے اور پھر اللہ پر احسان جتلائے۔ تو اعمال کی دوسری قسم کہ بندہ اعمال کرے بہت، سنت بھی ہو، اس سے پہلے اخلاص بھی ہو، لیکن اپنے ہاتھوں اپنے اعمال کو خود تباہ و برباد کر لے۔ اور اس کی مثالیں ہم نے 2-3 مثالیں سنی، اور اس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ جانتے ہو میری امت کا مفلس قلاش کون شخص ہے؟ صحابہ نے کہا مفلس قلاش وہ ہے جس کی جیب میں ٹکے پیسے نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس قلاش، غربت و ناداری کا مارا ہوا انسان وہ ہے جو نیکیاں تو بہت کرے لیکن اپنے ہاتھوں نیکیوں کو خود برباد کر دے، فلاں کو مارے، فلاں کے ساتھ گالی گلوچ کرے، فلاں کے ساتھ ہاتھا پائی کرے، لعنت ملامت کرے، اس کو اذیت دے، اسے تکلیف دے، تو اس کی نیکیاں خود بخود ختم، کہ جن پر ظلم کیا، جن کے ساتھ برائی کی، ان کے گناہ اس کے سر پر اور اس کی تمام نیکیاں ان کے نامہ اعمال میں۔ تو کیسی حسرت کی اور ندامت کی بات کہ بندہ نیکیاں کر کے خود اپنے ہاتھوں تباہ و برباد کر دے۔ اور اسی کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحیح حدیث پاک بھی ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص ساری زندگی جنت والے لوگوں کے کام کرتا رہتا ہے، لیکن آخر میں ایسا کام کرتا ہے کہ اس کام کی وجہ سے پچھلی تمام نیکیاں ختم اور جہنم کی آگ کا ایندھن بن جاتا ہے۔ اور تصویر کا دوسرا رخ کہ ایک ایسا شخص کہ ساری زندگی گناہوں سے لتھڑی ہوئی،
آلودگیوں سے، خطاؤں سے بھری ہوئی، لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایسا عمل کر جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم ان خوش قسمت لوگوں میں شامل ہوں جن کے آخری اعمال، خواتیم الاعمال جو ہیں وہ اچھے ہوں اور جنت میں داخلے کے باعث بن جائے۔ تیسرا نقطہ، اعمال کی تیسری قسم کہ بندہ اعمال کرے، پیسہ خرچ کرے، جد و جہد کرے، تو وہ اعمال اللہ کے ہاں قابل قبول بھی ہوں اور آخرت میں بھی بندے کے لیے فائدہ مند ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم گناہگاروں کو ایسے ہی اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ کہ پہلی دو قسمیں جن کا بیان ہوا کہ کچھ پلے نہیں بچا، ہاتھ جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن یہ تیسری قسم کہ عمل کیے تو اللہ کے فضل و کرم سے دنیا میں بھی اللہ نے انہیں قابل قبول قرار دیا اور آخرت میں بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اور اس کے بارے میں ہم ابتدا میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ایک آیت کریمہ سن چکے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ اور ان کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو تباہ و برباد نہ کرو، اپنے اعمال کو فاسد، اپنے اعمال کو خراب اور اپنے اعمال کو اپنے ہاتھوں مل یا میٹ نہ کرو۔ اور یہ جو تیسری قسم ہے اعمال کی قبولیت، اس کی چند نشانیاں کہ جو اعمال بندے کو دنیا میں بھی فائدہ دے، آخرت میں بھی ساتھ جائیں، اس کی چند نشانیاں اس ماہ مبارک کی جاتی ہوئی گھڑیوں میں سن لیجئے، تاکہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہی اعمال کرتے رہیں اور اللہ ہمیں اسی کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی نشانی ان تیسرے قسم کے اعمال کی کہ بندہ جتنی نیکی کرے اتنا زیادہ اللہ کے سامنے اور جھکے، خشوع و خضوع کا اظہار کرے، انکساری اور گریہ زاری کرے۔ کیوں؟ کہ اللہ یہ نیکی آپ کی توفیق سے، وگرنہ ہزاروں لاکھوں لوگ موجود ہیں انہیں اس نیکی کی توفیق نہیں، آپ نے دی تو میں آپ کا کیوں کر شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں۔ اور جب بندہ دیکھے کہ نیکی کے بعد اس میں کچھ غرور، تکبر یا لوگوں سے اپنے آپ کو بلند ہونے کا تصور آیا، وہ سمجھ لے کہ اپنی نیکی کو خود برباد کر بیٹھا ہے۔ تو پہلی نشانی ان تیسرے قسم کے اعمال کی کہ بندہ جتنی نیکی کرے مزید اللہ کے سامنے جھک جائے، شکرانے کے طور پر بھی اور اللہ سے مزید استقامت اور نیکی کی توفیق مانگنے کے لیے بھی۔ دوسری نشانی ان تیسرے قسم کے اعمال کی جو قابل قبول اور بندے کے لیے فائدہ مند، وہ یہ کہ بندہ ایک نیکی کرنے کے بعد دوسرے کی طرف لپکے، ایک نیکی کرے تو اپنے دل میں دوسری نیکی یا بھلائی کی چاہت محسوس کرے۔ اب یہ رمضان اختتام پذیر ہے تو انسان اپنے دل میں حسرت محسوس کرے کہ اے اللہ یہ مبارک مہینہ جا رہا، دوبارہ بار بار مجھے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرماتے رہنا۔ اور جو بے وقوف احمق یہ کہے کہ عید کا چاند نظر آ گیا، اب جمعہ مسجد آئیں گے یا عید پڑھنے کے لیے آئیں گے، تو وہ سمجھ لے کہ اس نے اپنے ہاتھوں اپنے رمضان کی نیکیوں کو خراب کر ڈالا ہے۔ تو دوسری نشانی ان اعمال کی یہ
کہ دل نیکی کی طرف راغب ہو لپکے، گناہ کی نفرت، گناہ سے دوری اور گناہ سے بیزاری دل میں پیدا ہو۔ تیسری علامت ان قابل قبول اعمال کی یہ کہ بندہ عبادت کرتے ہوئے، نیکی بھلائی کرتے ہوئے دل میں حلاوت، لذت اور سرور محسوس کرے۔ اللہ معاف کرے، ہماری نمازیں بے روح، ہمارے اعمال کھوکھلے، ہمارے دعوے، ہماری باتیں بے بنیاد، نماز پڑھنے آتے بھی ہیں تو ایسے جیسے سر پر بوجھ ہے، اٹھا کر پھینکنا ہے اور باہر بھاگنا ہے۔ پتہ نہیں ان نمازوں کا اللہ کے ہاں کیا مول ہے۔ ہاں، جسے نماز میں لذت آئے اور جس کا من نماز چھوڑنے کو نہ چاہے، قرآن پاک کھول کے بیٹھے تو اس کا دل کرے کہ وقت طویل سے طویل ہوتا چلا جائے اور میں اپنے رب کے کلام کو پڑھتا رہوں۔ کہ کیسی عمدہ بات کسی نے کہی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ رب العالمین تم سے گفتگو کرے تو قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ اور رب کسی سے گفتگو فرمائیں چھوٹی بات ہے؟ چھوٹے چھوٹے افسروں سے گفتگو کرنے کے لیے ہم مرے جاتے ہیں اور وہ 5 منٹ سیدھے منہ بات نہیں کرتے، اور یہاں مالک الملک جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھو، وہ تم سے گھنٹوں باتیں کریں، کوئی تعطل نہ آنے پائے۔ اور کس طرح؟ کہ قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ تو جو کوئی چاہے کہ رب اس سے گفتگو کرے وہ قرآن پڑھے، اور جو کوئی چاہے کہ وہ رب سے گفتگو کرے تو وہ سجدے میں اپنے رب سے راز و نیاز کرے۔ دنیا میں ایسی ہاٹ لائن جو ہے یہ کہیں اور میسر ہے؟ حتیٰ کہ باپ بیٹا کتنا قریبی رشتہ ہے، باپ تھوڑی سی نصیحت کرے بیٹے کو فون پر، کال پر، تو اکثر بیٹا تنگ پڑ جاتا ہے، کہتے ہیں بند کرو فون، مجھے اور بڑے کام ہیں۔ بیٹا باپ کی پوری بات سننے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ اور ایک رب ہے کہ دن کی کسی گھڑی میں، رات کے کسی پہر، کسی زبان میں، کسی کیفیت میں، کسی حالت میں اپنے رب سے گفتگو کرو، ان کا دروازہ کھلا ہے۔ بندہ بس ہو جاتا ہے رب کی طرف سے، دروازہ بند نہیں ہوتا ہے کوئی ایسی مہربان ہستی؟ ہے کوئی ایسا مہربان رب؟ اور اس پر مستزاد یہ کہ انہیں ہم سے کچھ نہیں لینا ہے، کوئی ووٹ لینے ہیں، کوئی نوٹ لینے ہیں، کوئی ممبر بننا ہے، بے نیاز ہیں، غنی ہیں، ہم ہیں قدم قدم پر ان کے محتاج۔ یہ سانس جو آ جا رہا ہے اس کے لیے بھی ہم اپنی رب کی رحمت کے محتاج ہیں۔ تو تیسری علامت ان نیک اعمال کی یہ کہ نیک عمل کرتے ہوئے حلاوت، لذت، سرور محسوس ہو، اور اگر کسی کے اندر یہ کیفیت آ جائے تو وہ سمجھے کہ رب کا اس پر خاص احسان اور فضل ہوا ہے۔ چوتھی اور آخری علامت ان نیک اعمال، قبول ہونے والے اعمال کی یہ کہ بندہ اخلاص کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کو ان اعمال کی طرف دعوت دینے کی جستجو کرے۔ صرف اس خیر کو اپنے تک محدود نہ رکھے، بلکہ وہ چاہے کہ یہ خیر، یہ بھلائی، یہ نیکی پھیلے، میرے دوسرے مسلمان بہن بھائی بھی اس خیر کے کرنے والے بنے، تاکہ گرد و پیش میں اللہ کی باتوں کا چرچا اور غلغلہ بلند ہو اور تمام لوگ نیکیوں کے اور تقوی کے رنگ میں رنگے جائیں۔ کیوں کہ مسلمان ہونے کی ایک بہت بڑی علامت یہ کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند کرتا ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو یہ 4 باتیں اعمال کی قبولیت، تیسری قسم کے اعمال جو فائدہ مند دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ان کی یہ 4 نشانیاں ہم نے سنی۔
رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس ماہ مبارک کے اختتامی اور آخری الوداعی ایام میں ان باتوں کو دل و روح میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ عطا فرمائیں۔ آخر دعوانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔